بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں بات کریں گے۔ رموز اوقاف جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ بولتے وقت ہم اپنی آواز کو ہلکا یا بلند کر کے اپنا مافی اور ضمیر ادا کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنی بات، اپنی خوشی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، خوشی کو بیان کرنے کے لیے بڑی آواز کو مدھم کر لیتے ہیں یا آواز کو بلند کر دیتے ہیں، یا آواز میں جو ہے وہ ٹھہر کر اپنی بات کو ادا کرتے ہیں۔ تو وہ تمام الفاظ یا وہ تمام سائنز یا وہ تمام علامات جو کہ اپنی بات کو بیان کرنے کے دوران ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب وہ جو علامات ہوتی ہیں، اب لکھتے ہوئے ظاہری بات ہے ہم لکھتے ہوئے اپنی ان فیلنگز کو، ان ایکسائٹمنٹس کو، ان جو ہے وہ خوشی کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم پھر رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رموز اوقاف کے بارے میں آپ جانتی ہو کہ یہ 10 جو ہیں وہ ایسی علامات ہیں جن کو ہم اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی سکتہ ہے۔ سکتہ جس کو ہم انگریزی میں کوما بھی کہتے ہیں، یہ مختصر وقفے کی علامت ہے۔ سکتہ مختصر وقفے کی علامت ہے، اور جس لفظ کے بعد سکتہ آئے وہاں ہم تھوڑا سا رک کر آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کہاں یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، کہاں یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ جب کسی جملے میں 2 سے زیادہ اسما، صفات، افعال یا چھوٹے جملے اکٹھے آ جائیں تو انہیں علیحدہ کرنے کے لیے ہم اس علامت سے کام لیتے ہیں، لیکن آخری لفظ سے پہلے اور لگانا ضروری ہے۔ اب جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کا پانی ٹھنڈا، میٹھا، گہرا اور تیز ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ دریائے سندھ کا پانی ٹھنڈا، میٹھا، گہرا، تیز ہے، تو ہمارے جملے میں وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی جو کہ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، جو ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، وہ شخص خوشبو کی طرح آیا، جھوما اور ادا سے چلا گیا، یا ایسے الفاظ کے درمیان جو ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آتے ہیں، ان سب جگہوں پر ہم سکتہ استعمال کرتے ہیں۔ طالبات، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں فرسٹ ایئر میں بھی بتا چکی کہ ہم اپنی تمام گرامر جو ہے وہ میزان ادب سے کریں گے، اس لیے آپ لوگوں کے پاس میزان ادب ہونا ضروری ہے۔ میزان ادب میں صفحہ نمبر 544 پہ رموز اوقاف دیے گئے ہیں، اور آپ وہاں سے جو ہے اس کو کرتے جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ وقفہ۔ اب جی وقفہ کیا ہے؟ وقفہ جس کو ہم انگریزی میں سیمی کولن بولتے ہیں، یہاں سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے استعمال کی کئی صورتیں ہیں۔ وقفہ بڑے جملوں میں شامل کئی جملوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً دودھ ایک مکمل غذا ہے، یہ ہماری پیاس بجھاتا ہے، اسے ہمیں اچھا دیکھیں، اب یہاں پر جو وقفہ ہے اس کے اندر پورا جملہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا جملہ ہم یہاں پر ادا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا وقفہ ہو جائے گا۔ اب وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ جب مختلف حقائق ایک ہی جملے میں آئیں تو وہاں بھی وقفہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً موسم سرما کی ٹھنڈی شامیں ہوں، دھوپ ملائم ہو، مطلع صاف ہو، ننھے منھے بادلوں کا دھواں خلا میں کھو رہا ہو، تو کون ہے جو گھر میں پڑا رہے گا؟ دیکھیں مختلف جملوں کو، لیکن وہ جملے جو ہیں وہ ایک ہی عبارت، ایک ہی پیراگراف سے منسلک ہیں، وہ ہماری بات کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ وقفے کا استعمال کریں گے۔ یہ 2 رموز اوقاف جو ہے یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اچھے طریقے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیپروں میں یہ شارٹ MCQs ٹائپ آئیں گی، آپ کو رموز اوقاف جیسے آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ جی وقفے کی علامت بتائیں کون سی ہے، 3-4 علامات آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اس میں سے جو درست ہوگا اس کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہے یہ بعض اوقات تعریف بھی دے دی جاتی ہے، تو اس تعریف کو بھی جب تک آپ یاد نہیں کرو گے اس وقت تک آپ
اس کو بیان نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو چیپٹر رہ گیا ہے اس کا اینڈ کروا دوں تاکہ وہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے. اب یہاں پر یہاں سے ہم پڑھے تھے کہ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کر دینے والا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا. استحصال کر دیا تھا مطلب انہوں نے بالکل اس کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے وہ اس چیز کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا انہوں نے اسے. تو عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہا تھا کہ میں اگر کوئی بھی غلط فیصلہ کروں گا تو آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ مجھے اس غلط فیصلے سے روکیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقت میں لوگوں میں بے باکی پیدا ہو گئی تھی اور وہ جو غلط بات ہوتی تھی اس پہ بے باکانہ انداز سے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. اب یہاں پر ہم آگے دیکھیں گے کہ محدث ابن جوزی نے یہ باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے، یعنی تصدیق کی ہے انہوں نے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندانی بن امیہ کا دست بازو تھا، اس نے گرجے کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کر دیا. اب فریق مقدمہ جو تھے وہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اسے بڑا اپنا خاندانی زوم تھا، وہ اس زوم میں مبتلا تھے، وہ اس غرور میں مبتلا تھے کہ ہم بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ عدالت میں بھی بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ اپنے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یا تو تم فریق مقدمہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یا پھر تم اگر خود کھڑے نہیں ہونا چاہتے تو کسی ایسے شخص کو مقرر کر دو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے. یعنی انہوں نے یہاں تک خیال رکھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ کھڑا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے پہلے شخص کے لیے کہ وہ بھی کھڑا ہو کر اپنے مقدمے کے بارے میں بات چیت کرے گا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اکثر عیسائیوں یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، یعنی آپ نے کبھی یہ تفریق نہیں کی. اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے اور اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ وہ اپنے کھانے کی قیمت بھی ادا کیا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے کے لیے زمین پسند کر لی تھی اور وہ ایک عیسائی کی تھی، اور آپ نے باقاعدہ اس کی قیمت ادا کی اور پھر آپ نے اسے کہا کہ میں اس کو اپنے مقبرے کے لیے پسند کرتا ہوں. یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے انہوں نے بالکل بہت ہی خوبصورتی سے ایک ایک بات کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ رواداری برتتے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے ان کے ہاں کھانا کھاتے تھے. یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہم پر حکمران ہے تو وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی تفریق کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے تو مسجد کے صحن میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور آپ کی ٹھوکر غلطی سے اس کو ٹھوکر لگ گئی تو اس شخص سے فوراً ہڑبڑا کر کہا کہ کیا تم پاگل ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑی ہی جو ہے وہ شائستگی سے کہا کہ نہیں. اب وہاں پر جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے فوراً انہیں پکڑ لیا، اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم خلیفہ وقت کے ساتھ اس انداز سے بات کرتے ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم اسے چھوڑ دو. اس شخص نے صرف مجھ سے باز پرس کی، اس نے صرف مجھ سے پوچھا تم پاگل ہو. میں نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، غلطی سے میری ٹھوکر لگ گئی. ٹھیک ہے. یعنی وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ سماجی اونچ نیچ کو ناپسند کرتے تھے اور نہ ہی وہ دوسروں کے ساتھ کسی قسم کی تفریق جو ہے وہ روا رکھتے تھے. انہوں نے ہر حوالے سے مثالی کردار کا مظاہرہ کیا. آپ کے انکسار کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد جب شاہی سواریاں آئیں تو انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے. آپ کے لیے لوگ خصوصی طور پر چادر بچھا دیا کرتے تھے، لیکن آپ وہاں سے اسے ہٹا کر زمین پر بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتے. جنازوں میں آپ جو ہے لوگوں کے تابوت کو خود کندھا دیتے اور حلقے میں بیٹھنے کے لیے بھی وہ جگہ پسند کرتے جہاں عوام بیٹھا کرتی. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے اسی طرز عمل نے انہیں وہ احترام بخشا کہ انہیں 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. یہ ہمارا آج کا چیپٹر جو ہے ہم نے بہت دن سے شروع کر رکھا تھا، یہ بھی مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے گرامر کا کچھ حصہ بھی آج پڑھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ کل ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس لیکچر کو آپ لوگ
پڑھ لیجئے گا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کا کوئی جو ہے وہ کمی نہ رہ جائے، آپ لوگ اپنے لیسن جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ لیتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔